پیر صاحب میں فلاں محکمے میں ہوں، محکمہ نہیں لکھا، میری تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے اخراجات زیادہ ہیں، میری تنخواہ 20 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے، باقی 10 تاریخ میں ادھار لے کر گزارا کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب دیں۔ ایک اور چیز بتاتا ہوں، ہمیشہ آپ کے رزق کو بہت طاقت دے گی، گھر میں سلام اور قل ہو اللہ۔ اور جو گھر میں مستورات خواتین ہیں وہ گھر ہی میں یہ عمل کریں، ایک کمرے سے نکلیں، صحن میں آئیں، سلام، دل میں سلام اور قل ہو اللہ دو، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ آپ بھی گھر میں ایک حصے سے آئیں، دوسرے حصے میں جائیں۔ صحابہ کی زندگی میں یہاں تک تھا، درخت کی اوٹس میں آئے ہیں تو دوسری اوٹ میں گئے تو پھر سلام کر دیا، سلام کیا، پھر درخت کی اوٹ ہوئی، پھر درخت کی اوٹ سے نکلے، پھر سلام کیا۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں فقر ہے، غربت ہے، فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، میرے گھر میں فقر ہے، غربت ہے، فاقے ہیں، تنگ دستی ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا سبحان اللہ، گھر میں داخل ہو، سلام کر، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ۔ اس نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس کے گھر سے فاقے، غربت، تنگ دستیاں ختم ہو گئیں، اور آ کے عرض کیا آقا کی بارگاہ میں، اب تو عطا اتنی ہوئی ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں اور لوگ بھی کھاتے ہیں۔ آقا نفسیاتی اور ذہنی الجھنوں کے لیے وہ ہے درود شفا، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ درود شفا، یہ درود شفا اپنی زندگی میں شامل کریں، اور درود شفا 3 بار اول آخر، 1 بار سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 بار سورۃ قل ہو اللہ، یہ پڑھ کے حضرت مخدوم ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کریں۔ بہت طاقتور عمل ہے، لا علاج بیماریوں کے لیے، کوئی بھی ہو، نفسیاتی اور ذہنی الجھنوں کے لیے۔ ایک شخص لیٹا ہوا تھا، جادو کا مارا ہوا، ایک صحابی تشریف لے جا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، ایک آیت پڑھی، پڑھ کے اس کے کانوں میں دم کیا۔ میرے آقا نے پوچھا کیا پڑھا؟ یا رسول اللہ یہ سارا آپ کا ہی فیض ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کے اس جادو اور مریض اور مارے ہوئے بندے کے کانوں میں دم کیا۔ اب سنیں میرے آقا نے کیا فرمایا، اور سبحان اللہ کہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے، بس یہ لفظ ذرا یقین کو غور سے سن لے اور یقین کو یقین سے سن لے، تو میرے آقا نے فرمایا جو شخص یقین سے اگر ان آیات کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو سوچیں پہاڑ اپنی جگہ سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ پر یقین سے۔ شیخ نے لکھا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، آل رسول فرماتے ہیں، اہل البیت فرماتے ہیں، جب ہم کہیں سفر اور غزوات میں جاتے تھے اور اس آیت کو پڑھ لیتے تھے، ہمیں نعمت اور غنیمت بہت زیادہ عطا ہوتی تھی۔ بندہ وضو کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے، پہلا ہاتھ، اور پڑھتا ہے بسم اللہ والحمد للہ، اور میں جب تک باوضو رہتا ہے فرشتے اس کے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا جو وضو کے دوران مسنون دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جو یہ دعا پڑھتا ہے 3 چیزوں کے وعدے میرا اللہ کر لیتا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ جب یہ ندامت کے آنسوں اور استغفار کے آنسوں، اللہم اغفر لی ذنبی وصلی فی طاری، اللہ بڑا گھر عطا فرما دنیا آخرت میں، اور بارک لی فی رزقی، مولا جب بڑا گھر آئے گا اخراجات بھی زیادہ ہو جائیں گے، پھر رزق بھی وسیع کر دے۔